دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی انہیں حاصل ہو سکے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش بھی ہے اور چاہت بھی، پر معاملہ بگڑ کہاں رہا ہے؟ کام کس جگہ کمزور ہمارے درمیان ہو رہا ہے؟ اگر اس طرف ہم خصوصی توجہ دیں تو امید کی جاتی ہے کہ کام اور اس کا رزلٹ دونوں ہی چیزیں ایسی ہی ہوں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں اور جیسا کہ ہماری ضرورت ہے۔ ایک بہت پرانا مثل ہے اور اسے ہم بار بار سنتے ہیں، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ قیامت تک آنے والی قوم کی اصلاح اور اس کی درستگی انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جن سے پہلے کے لوگوں کی ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کی اصلاح، جن اصولوں کو اپنا کر، جن چیزوں کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں ذلت کے گڈھے سے نکال کر عزت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا، آخر تک قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے وہی اصول اور وہی طریقہ کار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہونے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کے اندر رب کریم نے آپ کی شان میں یہ بات کہی ہے جو بہت ہی اٹل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ کیا اتار چڑھاؤ ہے آپ کی زندگی کے اندر، جتنا زیادہ اس کو ہم سمجھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، سننے اور جاننے کی کوشش کریں گے، ہماری زندگیاں اس سے متاثر ہوں گی اور کامیابی کی راہوں پر وہ گامزن ہوں گی۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے یہاں بنیادی کمزوریاں فرعی کمزوریوں پر غالب ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ عقائد کے باب میں، توحید کے میدان میں مسلمان بہت ہی کمزور واقع ہوا ہے۔ اس حوالے سے پڑھنا لکھنا بھی کم ہوتا ہے، سننا سنانا بھی کم ہوتا ہے۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے دنیا والوں کی رہبری کے لیے بھیجا، ظلمت و تاریکی کی مختلف شکلوں میں وہ لوگ گرفتار تھے، عقیدہ اور اعمال دونوں میدانوں کے اندر۔ پر عقیدے کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی خاطر اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کتنی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال آپ نے عقیدے کی اصلاح پر صرف کیا۔ کتنے سال؟ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں تھیں، صرف اور صرف توحید، صرف اور صرف صاف ستھرے عقیدے کی رہنمائی اور اس کی تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
سکھانے، بتانے اور اس کو برتنے اور زندگی کے اندر اسے نافذ کرنے پر آپ نے ان کی تربیت کیا۔ وہ لوگ جن کا توحید، اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے جن کا توحید، آج کے مسلمانوں کی اکثریت کا توحید اسلام لانے کے بعد وہ افضل اور بہتر رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، اس کے باوجود توحید کو آج کے مسلمانوں کی وہ اکثریت جو توحید کو، صاف ستھرے عقیدے کو اتنا بھی نہیں سمجھتی ہے جتنا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں سورۃ الصافات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے ذکر فرمایا۔